باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے میدان میں صدیق اکبر کی کامیابیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی، پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت بلا تاخیر قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقون اولون کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سرفہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سیدنا علی بن ابی طالب جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور دریا دل انسان تھے۔ آپ کی مروت، دور اندیشی، تجارتی سرگرمیوں اور حسن صحبت کی وجہ سے آپ کے پاس لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے مکہ کے کئی ایک نمایاں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابو بکر بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، بااخلاق اور دریا دل انسان تھے۔ بے شک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات حمیدہ۔ حسب و نسب قائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسب و نسب اور تاریخ عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کسی کا نسب بیان کرتے وقت کسی کا عیب ظاہر کرنے کے بجائے پردہ پوشی سے کام لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ابا بکر اعلم قریش بانسابها، ابو بکر قریش کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارتی سرگرمیاں۔ عہدہ جاہلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اس وقت شام کے علاقے میں بصرہ بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ آج کل یہ علاقہ شام میں حدود اردن پر واقع ہے۔ قریش کے قافلے عموماً وہاں آ کر رکتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کے متعدد تجارتی دورے کیے۔ یہاں سے بیت المقدس، دمشق اور اردن کا دارالحکومت عمان تقریباً یکساں فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ آپ کے رأس المال کا اندازہ 40,000 درہم لگایا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ
آپ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے اور جود و کرم جیسی صفات میں بے مثال تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ نہ صرف آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی آپ کے شرف و فضل اور عمدہ اخلاق کے متعارف تھے۔ آپ کے علم، فن، تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جب آپ قریش کے نارو سلوک کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایک عرب سردار حارث بن یزید ابن الدغنہ ان کی والدہ کا نام تھا، نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ چھوڑنے پر انتہائی افسردگی اور غم کا اظہار کیا اور آپ کی صفات اس طرح بیان کی: اِنَّکَ تَکْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِینُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کا اور دوسرے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے ہیں، مہمان کی عزت اور خدمت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابن دغنہ نے کہا: آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کے لوگوں کو بستیوں سے نکالنا چاہیے، نہ نکالا جانا چاہیے۔ نہ نکلنا چاہیے اور نہ نکالا جانا چاہیے۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس تشریف لائیے۔ عہدہ جاہلیت میں شراب نوشی سے پرہیز۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ وہ بے خیالی میں گندگی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کراہت اور بدبو کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا: شراب خانہ خراب نے اس حال تک پہنچا دیا ہے، میں تو کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ آپ نے جواب دیا: اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ پوچھا گیا: ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا: میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ شراب خانہ خراب نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے، میں تو کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے: بتوں کی پوجا سے بیزاری میں کیا رد عمل تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا: میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت قدوں میں لے گئے اور کہا: یہ عظمت و رفعت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔
پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گرا پڑا۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشن عقل، سلیم فطرت اور عمدہ اخلاق کے باعث جہلا والے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جو عزت و کرامت اور اخلاق و کردار کو